خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ اٹھاتے ہیں قدم شاہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، سبحان اللہ۔ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، کثیر تعداد میں اسٹیج پر علماء حفاظ جلوگر ہیں اور ایک بڑی تعداد میں عوام اہل سنت مرد و خواتین آج کے اس سنی اجتماع میں موجود ہیں۔ یقیناً اہل دہگام کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کا وقت ہے کہ حضور داعی کبیر وقار اہل سنت امیر سنی دعوت اسلامی ہمارے گاؤں میں جلوہ بار ہوئے۔ ان قریب آپ ان کے پرنور خطاب سے اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کریں گے۔ جب تک حضرت تشریف لاتے ہیں میں کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کو دھیان سے اور توجہ سے سننے کی کوشش کریں۔ سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی شریف ابھی 2 دن قبل گزری ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ولیوں کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو یا تو خونی رشتے کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کے مال دولت کی وجہ سے پیار کرتا ہے، بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے کوئی دنیاوی نفع لینا مقصود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ مگر آپ اپنے دل سے بتائیں کہ جب آپ کسی ولی سے پیار کرتے ہیں، جب آپ کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کسی ولی کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ ہے؟ کیا کسی ولی کے ساتھ ہمارا کوئی مالی منفعت کا رشتہ ہے؟ نہیں۔ اہل سنت و جماعت ولی سے پیار کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، صرف دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ محبت جو آج ہر سنی کے سینے میں ہر ولی کے حوالے سے موجود ہے، یہ محبت سکھاتا کون ہے؟ یہ محبت آتی کہاں سے ہے؟ اس محبت کے لیے آپ کو کون تعلیم دینے کے لیے آتا ہے؟ اگر آپ نے دھیان سے سنا تو انشاءاللہ بڑے پردے ہٹیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہیں، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں فرمان خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، ان اللہ تعالی اذا احب عبدا، دھیان سے سننا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی ولی سے پیار کرتا ہے، اللہ جب کسی ولی سے محبت کرتا ہے، دعا جبرائیل، تو پھر اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو رب حکم دیتا ہے، یا جبرائیل، اے جبرائیل، انی احب فلانا، اے جبریل فلاں گاؤں میں
فلاں بستی میں فلاں کٹیا میں ایک بندہ رہتا ہے جسے کوئی جانے یا نہ جانے، مگر اے جبریل میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، میں رب اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات سننے والی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا کہہ دینا کہ جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، یہ بھی اس بات کے لیے کافی ہے کہ جس سے رب پیار کرے ہم اس سے پیار کیوں نہ کریں۔ اور یہ بھی امر کے صیغوں میں سے ایک امر ترغیبی ہیں، یعنی ایک تو واضح حکم کہ آپ محبت کرو ولی سے، اور ایک ہے کہ اللہ آرڈر دینے سے پہلے، حکم دینے سے پہلے خود اپنا حوالہ دے کہ فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، جیسا کہ پورے قرآن میں ایک آیت موجود ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے اپنے نبی پر درود و سلام کا حکم دینے سے پہلے کہ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، یہ کہنے سے پہلے اللہ نے یہ کہا اے ایمان والو تمہارا اللہ بھی نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تمہارا رب اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اس رب پر تمہارا ایمان ہے تو تم بھی درود بھیجا کرو۔ یہاں پر اس آیت میں بھی اللہ نے درود کا حکم دینے سے پہلے اپنا حوالہ ذکر کیا۔ یہاں ولی سے محبت کی بات آئی تو یہاں بھی اللہ نے ولی سے پیار کرنے کا حکم دینے سے پہلے خود جبریل سے کہا انی احب فلانا، جبریل فلاں ولی سے میں پیار کرتا ہوں۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ رب فرماتا اے جبریل فاحبہ، اب میرا حکم ہے جس ولی سے میں پیار کرتا ہوں جبریل تم بھی اس سے پیار کرو، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، اگر ولی کی محبت شرک ہوتی، اگر ولی کی محبت بدعت ہوتی، اگر ولی کی محبت اللہ کے دشمن کی محبت ہوتی، اگر ولی کا پیار اللہ کے پیار کے اپوزیشن ہوتا، اگر ولی کی محبت رب کے غیر کی محبت ہوتی تو رب کبھی جبریل کو نہ کہتا کہ جبریل تو بھی ولی سے پیار کر۔ رب نے جبریل سے، جبریل کو ولی کی محبت کا حکم دے کر کے یہ بات اپنے بندوں کو بتا دی کہ ولیوں سے پیار کرنا رب کے اپوزیشن سے پیار کرنا نہیں گئے، ولیوں سے پیار کرنا رب کے پیار کی دلیل ہے، ولیوں سے محبت کرنا رب کی محبت کی دلیل ہے۔ بلکہ مشکات شریف کے اندر یہ بات واشگاف لفظوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کے کسی ولی سے پیار کرے گا حقیقت میں وہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے، حقیقت میں وہ رب سے محبت کرتا ہے۔ تو ولی کا پیار کتنی عظیم چیز ہے کہ رب جبریل سے کہتا کہ جبریل ولی سے پیار کرو۔ اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں چند لفظوں میں فیصلہ کن گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا جبریل کے حوالے سے یہ دوسری بات میرے علم میں ایسی موجود ہے جو خاص طور پر جبریل کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا کہ توجہ سے سنو کہ جب اللہ رب العزت نے پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ کو چمکایا اور اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے سجدے میں گر گئے، جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، اسرائیل بھی، سب کے سب سجدے میں۔ اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک اکڑا ہوا کھڑا ہے، اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر، قرآن میں وہ کہنے لگا میری شان نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔ یہ کون کہہ رہا تھا
کہ میں بشر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ ابلیس تھا، یہ شیطان تھا جو یہ کہہ رہا تھا میں نبی کی عظمت کو نہیں جھکوں گا، میں نبی کی تعظیم کو نہیں جھکوں گا۔ یہ نبی کی تعظیم کو نہ جھکنے والا کیا رب کے سجدوں کا انکاری تھا؟ کیا اس نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا تھا؟ کیا اس نے اللہ کی تسبیح سے انکار کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کا معاملہ ہوا تو ابلیس نے زمین پر اتنے سجدے کیے کہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے۔ جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کی عبادت کی بات آئی تو ابلیس نے اپنے وجود تک کے لیے سارے عابدین میں بڑا ریکارڈ حاصل کر لیا کہ میں نے اتنی عبادتیں کی، مگر جب نبی کی تعظیم کی بات آئی، رب کے محبوب کی تعظیم کی بات آئی، رب کے پسندیدہ منتخب بندے کے سامنے اپنی محبوبیت کے اظہار کی بات آئی تو ابلیس نے کہا میں اے اللہ تجھے تو سجدہ کروں گا مگر تیرے محبوبوں کو نہیں جھکوں گا۔ تو رب نے کہا مجھے جتنا بھی تو نے جھکنا تھا جھک لیا، نکل جا میری جنت سے، فخرج منہا فإنک رجیم، تو جنت سے نکل جا۔ رب تو ایسے بھی حاجت سے پاک ہے، تیری ساری عبادتیں تیرے منہ پر مار دی جائے گی، اس لیے کہ جو نبی کی تعظیم نہ کرے گا پھر اس کی عبادتیں مقبول نہ کی گئیں۔ اب توحید کا سبق پڑھنے والوں، توحید کا نام لینے والوں، رب کو ایک ایک پکارنے والوں، اس رب سے تو پوچھو کہ تو کس عبادت کو پسند کرتا ہے، تو کس عبادت کو قبول کرتا ہے۔ وہ رب کہتا ہے میری بارگاہ میں عبادت وہی مقبول ہے جو نبی کی تعظیم کے وسیلے سے آتی ہے، جو نبی کے تعظیم کے راستے سے آتی ہے۔ رب غور کریں اس چیز پر، یہ ہے اہل سنت کا موقف۔ ہمیں ابلیس والی توحید نہیں چاہیے جس توحید کے اندر رب کی عبادت تو ہو، رب کے محبوبوں کا ادب نہ ہو۔ ہمیں جبریل والی توحید چاہیے جہاں رب کی بندگی بھی ہو اور رب کے پیاروں کا ادب بھی ہو۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ توحید ہے جو جنت سے لے کر امام احمد رضا تک کڑی سے کڑی ملے ہوئی گئے۔ اس لیے آج بھی سنی سجدہ تو رب کو کرتا ہے مگر رب کے ہر محبوب سے پیار کرتا ہے، رب کے ہر ولی سے محبت کرتا ہے۔ جبریل سے رب نے کہا جبریل میں ولی سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ولی سے پیار کر۔ اب اللہ کے حکم پر جبریل کہتے ہیں میرے اللہ میں بھی ولی سے پیار کرتا ہوں۔ پھر رب فرماتا ہے اے جبریل اب یہ محبت چونکہ ولی کی ہے یہ تجھ تک محدود نہ رکھے، آسمانوں میں جا، ساتوں آسمانوں میں عرش کی خلوتوں میں نوری ملائکہ کو جا کر کے یہ سبق پڑھا دو زمین پر رہنے والے فلاں ولی سے رب پیار کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی پیار کرو۔ یہ میں کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ جبریل سے رب کہتا ہے آسمانوں میں فرشتوں کو ولی کی محبت کا اعلان کر دو۔ اللہ اکبر، جبریل آسمانوں میں جاتے گئے اعلان کرتے گئے یا اہل السماء ان اللہ تعالی یحب فلانا فاحبوه، اے آسمان والو فلاں کٹیا میں بیٹھے ہوئے معین الدین اجمیری سے رب پیار کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی پیار کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ولی سے پیار کرنا یہ خاکیوں کا نصاب بھی نہیں ہے، یہ نوریوں کا بھی نصاب ہے۔ ولیوں سے پیار کرنا یہ صرف امت مصطفیٰ کے انسانوں کا ہی کام نہیں ہے، امت مصطفیٰ کے فرشتوں کا بھی کام ہے، وہ بھی ولی سے پیار کریں۔ اب آپ کو پتا ہو یا نہ ہو ہم نظر رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ولیوں کی محبت کو مٹانے کے لیے کیسے کیسے مشن چلائے گئے، سینکڑوں کروڑوں ڈالر اور ریال ہر سال حج کے موقع پر کتابیں تقسیم کی جاتی ہے ولیوں کی محبت کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک سوچ وہاں بھی سوچ ہے، ایک سوچ اہل سنت و جماعت کی ہے، وہاں پر یہ پورا کروڑوں ڈالر
لگا کر سالوں سے ولی کی محبت کو ختم کرنے کا پیغام جاری کیا جاتا کہ وہاں جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا، وہاں ادب سے کھڑے رہو گے تو شرک ہو جائے گا، وہاں سلام پڑھو گے تو شرک ہو جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، ولی کے پیار کو سینوں سے نکالنے کی کوشش کرنے والے کروڑوں ریال خرچ کر کے بھی نہ مٹا سکے، کیونکہ یہ زمین کا پیغام نہیں، یہ عرش کے رب کا فیصلہ ہے۔ یہ کوئی زمین کی پروڈکٹ نہیں، یہ عرش کے مالک کا حکم ہے کہ ولیوں سے پیار کرو۔ اور پھر خدا کی قسم، جب جبریل آسمانوں میں ندا لگاتے گئے تو آسمان کا ہر فرشتہ ولی سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ صرف آسمانوں تک کا معاملہ نہیں رہتا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر جبریل کو رب فرماتا ہے جبریل اب زمین پر جاؤ، زمین پر جا کر کے بھی اعلان کرو اے رب کے بندو فلاں ولی سے رب پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو جبریل کی وہ آواز نہیں سنی، ہم نے تو جبریل کا وہ اعلان نہیں سنا کہ تم ولی سے پیار کرو۔ ہم کہتے ہیں دھیان سے سنو بات دلیل سے، اور خدا کی قسم اہل سنت اتنی پاور سے بولتے ہی اس لیے ہے کہ جنتی گروہ زمین کے اوپر صرف اہل سنت ہے، چونکہ ان کے پاس دلائل قرآن و سنت سے ہیں۔ اب یہاں اس بات کو دھیان سے سننا کہ ولی سے پیار کی آواز کوئی کہتا ہے میں نے تو نہیں سنی، میں سنتا تو میں بھی پیار کرتا، تو میں آپ کو ایک سادہ دلیل سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر چکے تو رب نے کہا ابراہیم اب لوگوں کو میرے گھر کے طواف کے لیے بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرے اللہ یہاں تو کوئی بستی ہی نہیں ہے، میں کس کو بلاؤں، میری آواز کون سنے گا اور کون آئے گا؟ رب نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، اسے بندوں تک پہنچانا تیرے رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ تم آواز لگاؤ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو رب کے گھر کی طرف بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی لوگوں آؤ حج بیت اللہ کے لیے۔ جب یہ آواز دی تو ہمارے نبی فرماتے کہ جن کی قسمت میں حج لکھا تھا وہ زمین پر زندہ تھے، انہوں نے وہاں سے لبیک کہا۔ جن کی قسمت میں حج لکھا تھا وہ باپ کی پشت میں تھے، انہوں نے وہاں سے لبیک کہا۔ جن کی قسمت میں حج لکھا تھا وہ ماں کے شکم میں تھے، انہوں نے وہاں سے لبیک کہا۔ سرکار فرماتے جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ نے اتنی بار اسے اپنے گھر کے طواف کے لیے بلایا۔ اب غور کرنا، دھیان دینا، دلیل پر توجہ رکھنا۔ آج اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے، طواف کعبہ کے لیے جاتا ہے، تو اس سے پوچھو آپ کہ کیا تو نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز سنی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کے طواف کے لیے بلایا تھا، کیا تو نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز سنی تھی؟ آج ولی سے پیار کی بات ہو تو تو یہ کہتا کہ جبریل کی آواز میں نے نہیں سنی، سنتا تو میں پیار کرتا۔ کیا حج کے لیے تو چاہتا ہے تو کیا تو نے ابراہیم خلیل اللہ کی آواز سنی تھی؟ تو وہ کہتا ہے میں نے آواز تو نہیں سنی تھی، مگر جب میں پریکٹیکل حج کر چکا تو اب میرا یقین کہتا ہے کہ میری روح نے بھی لبیک کہا ہوگا، جبھی تو میں حج کے لیے گیا۔ میں کہتا ہوں جب تو کعبے کا طواف کرتا ہے، کعبے کے پھیرے لگاتا ہے، تب تو یقین کر لیتا ہے کہ میری روح نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا ہوگا۔ تو پھر یاد رکھ لے جب سنی در غریب نواز پر پہنچتا ہے، جب سنی در غوث اعظم پر پہنچتا ہے، جب سنی ولیوں کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے، تو پھر وہ بھی یقین کرتا ہے کہ میری روح نے جبریل کی آواز پر لبیک کہا تھا، میری روح نے جبریل کی صدائے محبت پر لبیک کہا تھا۔ اس لیے یاد رکھنا یہ ولیوں کا پیار اگر شرک ہوتا تو جبریل کے نصاب میں نہ ہوتا، یہ ولیوں کا پیار اگر بدعت ہوتا تو یہ نوری ملائکہ کے نصاب میں نہ ہوتا، اگر ولیوں کا پیار گناہ ہوتا تو کبھی رب اس کا حکم نہ دیتا۔ میں تو قربان جاؤں اس چیز پر کہ وہ رب قرآن میں تو یہ کہتا ہے
والذین آمنوا اشد حبا للہ. کیا ترجمہ؟ اور اس پر لوگوں کو بڑی تقریریں آتی ہیں اور لوگ اس آیت پر بڑی گفتگو کرتے ہیں کہ ایمان والے تو سب سے زیادہ اپنے اللہ سے پیار کرتے گئے. تو ہاں، ایمان والے سب سے زیادہ اپنے اللہ ہی سے پیار کرتے گئے، اور اللہ کی پیار ہی کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر اللہ کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں. یہ اللہ کی تو محبت ہے کہ اللہ کے کہے سے اللہ کے ولیوں سے بھی پیار کرتے گئے. مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس محبت کا بٹوارا نہیں چاہتے، ہم صرف رب سے ہی پیار کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف رب سے ہی محبت کرنا چاہتے ہیں. تو میں ایک سادہ مثال کے ساتھ بیگام اور قرب و جوار کے خوش عقیدہ مسلمانوں آپ کو اور آپ کی وساطت سے سب کو سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ جب تک آنکھ بند نہیں ہوئی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا کے بندوں، وہاں جو کام آنے والی ہے وہ ولیوں کا پیار ہی کام آنے والا ہے. میں ایک حدیث پاک آئی تو یاد بتا دوں آپ کو، قیامت کا دن ہوگا، حدیث مرسل کے امام حسن بصری سے روایت کے، میرے آقا نے فرمایا اتخذوا من معرفت الفقراء، اے میری امت کے لوگوں ولیوں کی پہچان حاصل کرو، ولیوں کی معرفت حاصل کرو. فإن لكم دولة، اس لیے کہ ان کا بھی ایک دور آئے گا، ان کا ایک وقت آئے گا جب لوگوں کی زبانوں میں، جب لوگوں کے منہ میں قیامت کے دن پسینہ لگام ڈال دے گا، پسینے میں لوگ ڈبکیاں لگا رکھے کو کہ اللہ کے رسول فرماتے اس وقت ولیوں کا ایسا دور آئے گا کہ اللہ ولیوں سے کہے گا انظروا الی من اطعمکم کسرۃ او کساکم ثوبا او سقاکم شربۃ فخذوا بیدہ ثم افیضوا بہ الی الجنہ. اس وقت رب ولیوں سے کہے گا اے ولیوں، آج محشر کی صفوں کے اندر داخل ہو جاؤ اور دیکھو کس نے تمہارا نام لیا تھا، کون تم سے پیار کرتا تھا، کس نے تمہیں دعوت دی تھی اور کس نے تمہارا لحاظ رکھا تھا. آج تم اکیلے جنت میں نہ جاؤ، فخذوا بیدہ ثم افیضوا بہ الی الجنہ، اپنے پیار کرنے والوں کا ہاتھ پکڑو اور انہیں بھی جنت میں لے جاؤ. یہ ولیوں کا پیار ہے. اب دیکھو سادہ مثال کے ساتھ جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نہیں ہم صرف اللہ والے ہیں، تو یہی بات تو ابلیس نے کہی تھی کہ اے اللہ میں صرف تیرا ہوں، تیری ہی عبادت کروں گا، باقی کسی اور کے ادب کی مجھ سے بات نہ کر. تو رب نے ایسی بولی بولنے والے کو جنت سے نکال دیا. جو باہر ہے وہ اپنا انجام سوچ لے. اب غور کریں اس چیز کے اوپر کہ یہ ایک بندے کا جب رشتہ ہوتا ہے کسی جگہ، ایک اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی ہیں جن کا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز نہیں، مگر جیسے ہی نکاح ہوا، رشتے نکاح میں جڑ گئے، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ لڑکی کا باپ لڑکے کا باپ بن گیا، لڑکے کا باپ لڑکی کا باپ بن گیا. اب اس کا ماموں اس کا ماموں بن گیا، اس کا ماموں اس کا ماموں بن گیا. جہاں جہاں لڑکی کا رشتہ وہاں وہاں لڑکے کا رشتہ، اور جہاں جہاں لڑکے کا رشتہ وہاں وہاں لڑکی کا رشتہ. ایک دو اجنبیوں کا رشتہ کیا جڑا، دونوں کے جہاں جہاں رشتے تھے وہاں وہاں ایک دوسرے کے رشتے جڑ گئے. میں کہتا ہوں تو ایک خدا کی سے صحیح رشتہ جوڑ لے، ایک رب سے تیرا صحیح رشتہ جڑے گا تو رب کے ہر ولی سے تیرا رشتہ جڑ جائے گا، رب کے ہر پیارے سے تیرا رشتہ جڑ جائے گا. یہ تیرا رب سے رشتہ کی صحیح نہیں جڑا، اس لیے تو رب سے رشتے کی تو بات کرتا ہے مگر رب کے پیاروں کے رشتے کی بات نہیں کرتا. اس لیے یاد رکھو یہ ولیوں کا پیار ہے، یہ ولیوں کی محبت ہے جس کا باضابطہ قرآن و سنت کے اندر حکم دیا گیا اور جس کی باضابطہ تبلیغ کی گئی اور جبریل کے ذریعہ حکم دیا گیا. آج کئی لوگوں کو ولیوں کے مزار معاذ اللہ بت نظر آتے ہیں. کتابوں میں لکھا چونکہ وہ جب سمندر میں مچھلی پکڑنے کے لیے بندہ وہ ڈالتا ہے پین اس کی، تو اس میں کوئی ایسی چیز رکھتا ہے کہ جس سے مچھلی سمجھتی ہے یہ میرا پیٹ بھرے گا اس سے اور میرے بھلے کی چیزیں، مگر جیسے ہی بلا سمجھ کے اندر جاتی ہے شکار ہو جاتی ہے. تو یہ باتیں چونکہ مجموع میں لوگ نہیں کہتے ہیں مگر یہ بات ہے کہ ولیوں کے مزار کو معاذ اللہ بت قدوں سے تعبیر کیا گیا. اور پھر
باضابطہ جب دہگام میں وہ حادثہ ہوا محبوب شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، تب لوگوں نے بڑی دلچسپی اٹھائی، تب لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو ولی کے مزار پر جانا جائز ہوتا تو ایسا حادثہ نہ ہوتا۔ یہ حادثہ بتاتا کہ ولی کے مزار پر جائز نہیں جانا۔ میں کہتا ہوں ہمارا ایک بیٹا کیا، ولی کے قدموں پر ہماری نسلیں قربان ہے، ولی کے قدموں پر ہماری اولاد قربان کے، چونکہ یہی تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ مگر یہ سوال کرنے والے، کل یہی سوال ہندو نے بھی کیا تھا جب کعبہ مقدسہ میں حج کے موقع پر حادثہ ہوا تھا، اور کئی لوگ کنکر مارتے مارتے اس کے اندر دب گئے اور مر گئے، تو اس وقت ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ دیکھو وہاں جانا اگر تمہارے لیے ٹھیک ہوتا تو تم اس طرح نہ مارے جاتے۔ تو انہیں دین کے رازوں کا پتہ ہی نہیں گئے، انہیں دین کی عشق کی خوشبو کا پتہ ہی نہیں گئے۔ اگر پتہ ہوتا تو اس طرح کی باتوں پر سوال نہ اٹھاتے۔ آج یہ بات ایک ہندو بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں اگر تمہارا اللہ سچا ہوتا تو معاذ اللہ بابری مسجد نہ گرا دی جاتی، تو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کے وجود کا انکار کر دیں گے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارے کردار اور کیریکٹر کی آزمائش ہے، ورنہ رب کے اپنے فیصلے مقدر ہیں۔ اور جان تو جانی جائے گی، پر قیامت یہ ہے یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ جب جان ان کے قدموں میں آ جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ولیوں سے پیار کی دعوت قرآن نے دی، حدیث نے دی، اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو ولیوں کے پیار میں آپ بیٹھے ہیں مرد و عورتیں، محروم کوئی نہیں رہے گا۔ ہم جلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ولی وہ ہیں ان کے قرب میں جو بیٹھتا ہے وہ محروم رہتا ہی نہیں ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ ولی سے ملاقات کے لیے نکلا، جب وہ اس گاؤں میں جا رہا تھا جہاں ولی رہتے تھے، وہاں پہنچنے کے لیے جب وہ چلا تو راستے میں فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، اللہ نے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اتارا۔ اس فرشتے نے اس انسان کو مل کر پوچھا اَيْنَ تُرِيدُ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس بستی میں ایک ہستی رہتی ہے، اس ہستی میں اس بستی میں ایک کمال ہستی رہتی ہے، اور اس ہستی کو دیکھنے کے لیے میری نگاہیں ترستی ہے، میں اس لیے اس ہستی کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی خونی رشتہ ہے جس کے لیے جاتے ہو؟ کہا کوئی خونی رشتہ نہیں۔ میں نے تمہید میں جو بات عرض کی، کوئی خونی رشتہ نہیں۔ کہا کوئی کاروباری پارٹنرشپ ہے جس کے لیے اس سے ملنے جاتا ہے؟ کہا کوئی کاروباری پارٹنرشپ نہیں۔ کہا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکانے جاتا ہوں؟ کہا کوئی احسان نہیں۔ تو کہا کیوں جاتے ہو؟ اس نے کہا غیر انی احببتہ فی اللہ، میں اس ولی سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں۔ آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ غریب نواز کی چوکھٹ پر کیوں جاتے گے، آپ محبوب شاہ بابا کی درگاہ پر کیوں جاتے گے، کیا کوئی خونی رشتہ ہے، کیا کوئی کاروباری پارٹنرشپ ہے، کیا کوئی احسان کے؟ آپ کہیں گے یہ کوئی چیز نہیں ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے کے سامنے صحیح مسلم میں یہ حدیث، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم ہی سنائے گا اور صحیح مسلم ہی سنے گا، اس لیے کہ یہ صحیح مسلم کی پہچان ہے۔ جب اس فرشتے نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو؟ غیر انی احببتہ فی اللہ، میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں اس لیے جاتا ہوں۔ تو اس وقت اس فرشتے نے کہا میں کوئی انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مگر تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ تو نے اس ولی سے اللہ کے لیے پیار کیا۔ ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میری رضا کے لیے میرے ولی سے پیار کیا، جا میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ رب کا محبوب بننے کا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، جہاں سے بندہ رب کا محبوب بنتا ہے۔ اور پھر ان مزارات میں کیا رکھا ہے؟ یہ چونکہ متفقن علی کتاب ہے، جسے اور لوگ بھی مانتے ہیں کہ
تفسیرات احمدیہ میں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، کیا ترجمہ اس آیت کا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی مجھے قسم۔ اس آیت کی تفسیر میں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ کیا ہیں؟ فرماتے گئے کہ یہ النجوم الصحابہ والاولیاء، کہ یہ جو نجوم ہے ستارے یہ صحابہ اور ولی ہیں، اور ان کے ڈوبنے کی جگہ ان کے مزارات ہیں۔ تو رب ولیوں کے مزارات کی قسم یاد کرتا ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں لکھا گیا کہ رات کو جب زمین والے آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں تو انہیں آسمان پر جس طرح ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں یوں ہی ولیوں کے مزار چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ولیوں کے مزار بت کدے نہیں ہیں، یہ ولیوں کے مزار نگوستوں کی جگہ نہیں گئے، یہ ولیوں کے مزار رب کی رحمتوں کی جلوہ گاہ ہے، رب کی برکتوں کے نزول کی جگہ ہے، جہاں رب کا کرم اترتا ہے۔ اور میں تو آپ کو ایک حدیث سنا کر گفتگو کو ختم کروں، بات موضوع سے اور بہت ساری حدیثیں میری نگاہ کے سامنے، مگر وقت کی تنگی کی وجہ سے میں کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام اگلی امت کا واقعہ بتاتے ہیں۔ سرکار فرماتے اگلی امت میں ایک بندہ تھا جس نے بڑے گناہ کیے تھے، 99 لوگوں کا اس نے قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا۔ اور اس نے اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد ایک عالم سے جا کر کے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میرے توبہ کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ تو اس عابد نے کہا تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ کہا میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ کہا اتنا بڑا گناہ اور معافی کی بات کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تلوار نکالی، سر تن سے جدا کر دیا، کہا جب رب کی بارگاہ میں مجھے تو نا امید کرتا ہے تو 100 کی گنتی بھی پوری کیوں نہ کر دوں۔ اس نے 100 کو قتل کر دیا۔ ثم سأل عن اعلم اہل الارض، پھر اس نے روئے زمین کے ایک بڑے عالم سے رابطہ کیا اور عالم کی چوکھٹ پر پہنچا۔ جب اس عالم کے پاس پہنچا کہا میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا گناہ کیا کیا ہے؟ کہا 100 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ گناہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا جرم ہے، ایک جان کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس نے کہا کہ میں بخشش چاہتا ہوں۔ اس عالم نے کہا بخشش چاہتا ہے تو رب رحیم ہے، کریم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے، جا رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اس گنہگار نے کہا حضرت ہاتھ بڑھائیں، میں یہی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ چونکہ وہ عالم تھا اور عالم دین تھا اور سچا عالم تھا، اس نے کہا توبہ قبول ہوگی، اور توبہ رب ہر جگہ قبول کرتا ہے۔ یہ آج لوگ ہمیں کہتے تم مزار پر کیوں جاتے ہو، اور جب سنی کہتا ہے میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ولی کی چوکھٹ پر گیا تھا کہ وہاں جا کر رب سے معافی مانگوں گا تو جلد قبول ہوگی، تو سامنے سے لوگ ہمیں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ نہیں سنتا، اللہ ہر جگہ دعا قبول نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس عالم سے کہا میں یہی توبہ کر لوں۔ اس عالم نے کہا توبہ ضرور کرنا، مگر ایتی قریتن قضا و قضا، تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہاں اللہ کے مخصوص بندے رہتے ہیں۔ توبہ تو رب ہر جگہ قبول کرتا ہے، مگر ولیوں کے قرب میں جلد قبول کرتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات کی تو وہ چل پڑا ولی کی بستی کی طرف۔ اب جب جانے لگا، سنیوں دل کے کانوں سے یہ حدیث سننا، کوئی وسوسہ ڈالنے والا صبح قیامت تک تمہیں وسوسہ نہ ڈال سکے گا۔ تمہارے ایمان کی پختگی، اب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا جب وہ چلا ولیوں کی بارگاہ کی طرف۔ رب کا کمال دیکھو، ملک الموت آ گئے، روح قبض کر لی، وہ راستے ہی میں پڑ گیا۔ اب اللہ اکبر، توبہ کی نیت سے چلا تھا ضرور، مگر توبہ کی نہیں تھی، مگر جا رہا تھا ولیوں کی چوکھٹ پر۔
راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے چونکہ توبہ کی نیت سے چلا تھا ہم اسے جنت لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے چونکہ توبہ ابھی کی نہیں ہے اس لیے جہنم لے جائیں گے۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، رحمت کے اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان آپس میں بات ہونے لگی۔ اب ادھر بات ہونے لگی تو رب نے ان کی بات بنا دی، اور رب نے ایک فرشتے کو بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے، جاؤ رحمت کے اور عذاب کے فرشتوں سے جا کر کہو کہ یہ جس بستی سے نکلا ہے اور جہاں ولیوں کی چوکھٹ پر جاتا ہے اور جہاں بیچ میں انتقال ہو گیا، زمین ناپو وہ کدھر زیادہ قریب ہے، ولیوں سے زیادہ قریب ہے یا وہ اپنی بستی سے زیادہ قریب ہے؟ جدھر زیادہ قریب ہو وہیں پر اسے لے جایا جائے۔ اب ادھر رب نے کہا زمین ناپو۔ خدا کی قسم جو رب فرشتوں کو یہ کہے کہ بندوں کی نیکیاں لکھو، آج رب ولی کی چوکھٹ پر جانے والے گنہگار کے لیے فرشتوں کو زمین ناپنے کا حکم دیتا ہے۔ رب یہ کہتا ہے فرشتوں سے زمین ناپو۔ اب زمین ناپنے کا فرشتوں کو حکم دیا، اور آگے زمین کو کیا کہا؟ میں قربان رب کی رحمت پر اور ولیوں سے پیار پر۔ ادھر فرشتوں کو کہا زمین ناپو، اور زمین کو اللہ نے کہا انت قربی، اے زمین ولیوں کی طرف سمٹ جا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اے زمین ولیوں کی طرف سمٹ جا۔ انہیں زمین ناپنے میں لگایا اور زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر رب فرشتوں کو بھیجے بغیر، زمین نپوائے بغیر جنت میں بھیج دے تو اسے روکنے والا کون؟ اسے ٹوکنے والا کون؟ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرے۔ مگر رب اگر یہ کر دیتا تو آج سنیوں کو ولیوں کی بارگاہ کی دلیل کہاں سے ملتی؟ ولیوں کی چوکھٹ کی شان کہاں سے نظر آتی؟ غور کرو اس پر۔ اب زمین کو حکم دیا سمٹ جا، زمین سمٹ گئی۔ فرشتے ناپ کر رب کی بارگاہ میں آئے، رب پہلے سے جانتا ہے کیا ہوا میرے فرشتوں؟ کہا زمین ناپی، ایک بالش، ایک وینت کہتے ہیں نا، ایک بالش تو وہ گنہگار 100 بندوں کا قاتل ولیوں کی طرف زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ایک بالش۔ فرشتوں نے کہا میں ایک بالش تو یا اللہ یہ ولیوں کی بارگاہ کی طرف زیادہ، ابھی ولی کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے، ابھی بیچ میں مر گیا اور ایک بالش ادھر ہے۔ اللہ نے فرمایا آج زمین پر ایک بالش قریب ہے، اسے جنت میں لے جایا جائے۔ مجھے اس بات پر میں بہت غور کرتا ہوں، اور اس حدیث میں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، نوٹ کی ہیں، مگر ساری باتوں کا وقت نہیں۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی اسلام کے نام پر فرقے ہیں وہ سارے ولیوں کی بارگاہ سے ہٹانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ چونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں چلا گیا تو بخش دیا جائے گا، یہاں گیا تو بخش دیا جائے گا۔ اور اللہ اکبر، یہ تو قرآن میں کہا لَأَقْعُدَنَّ لَكُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ شیطان نے کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا جنت سے نکل جا تو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کرے گا؟ اس نے خود کہا جو قرآن میں ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ، تاکید، لام تاکید با نون ثقیلہ، یعنی ابلیس نے بڑا زور لگا کر کہا کہ اے اللہ مجھے تو نے جنت سے نکال دیا، مگر اب میں جنتیوں کے راستے پر بیٹھوں گا اور کسی کو جنت کے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، چونکہ صراط الذین انعمت علیہم یہ ولیوں کا راستہ ہے، اور اس راستے پر شیطان چلنے نہیں دینا چاہتا، چونکہ شیطان کو پتا کہ اس راستے پر آ گیا تو مجرم کا جرم نہیں ولی کی شان دیکھی جائے گی، مجرم کا گناہ نہیں ولی کا قرب دیکھا جائے گا اور اس سے بخش دیا جائے گا۔ اس لیے شیطان سارا زور یہاں لگاتا ہے
وہ چوری کرے تو اس کو اتنا زور سے نہ روکو، وہ ڈاکہ زنی کرے تو اتنا زور سے نہ روکو، چوری پر اس کو مشرک نہ کہو، زنا پر اس کو مشرک نہ کہو، بدکاری بدعملی حرام کاری پر اسے مشرک نہ کہو، مگر ولی کی چوکھٹ پر جائے اسے مشرک کہہ دو۔ سارا شیطان کا زور اس ولی کی بارگاہ پر جانے پر لگا ہوا ہے، لیکن یاد رکھے جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا اہل حق زمین پر ولیوں کے گن گاتے رکھیں گے، اہل حق ولیوں کے نغمے الاپتے رکھیں گے، اور ہم یہ کہتے رہیں گے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نگی مانگنے والا تیرا، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ دوستان محترم، اس لیے باتیں بہت ہیں مگر امیر محترم کی آمد کا وقت بھی ہو چکا ہے اور ہمیں اپنے خصوصی نعت خوانوں سے نعتیں بھی سننی گئے۔ میں اسی لیے اس پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ولیوں سے پیار کرنے والوں، تمہارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، اس پیار میں آگے بڑھو، مگر صرف پیار پیار کی بھی باتیں نہ کرو۔ رابعہ بصریہ نے یہ بھی کہا لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر تو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوتا تو جس سے محبت کی گئی اس کا حکم بھی مانتا، اس لیے کہ دنیا میں ہر محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا اس کا حکم بھی مانتا ہے۔ اس لیے اے ولیوں سے پیار کرنے والوں، اے سرکار غریب نواز سے محبت کرنے والوں، آج آپ کو یہ دعوت ہے کہ اس پیار میں آگے بڑھو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، رزق حلال کی طرف مائل ہو جاؤ، اپنے آپ کو نیکیوں کا مسافر بناؤ، گناہ بری زندگی سے توبہ کر کے ولیوں کی مشن کی طرف چلنا شروع کر دو۔ اگر یوں ہم عملی میدان میں محبت ولیوں کی محبت کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ اس محبت میں مزید کمال پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ اسی محبت کے صدقے دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔